واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 11واں پارہ میں سے سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بے نیاز جل شانہ نے ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو تمہیں مشقت میں مبتلا ہے، تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، عزیز علیہ محبوب پر گراں گزرتی ہے، محبوب برداشت نہیں فرما سکتا۔ حریص علیکم، تمہارے بہتری کے لیے سرکار حریص ہے۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے محبوب رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربان بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھو، بعض لوگ بغیر سمجھے کہہ دیتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی مشکل کشا یا ولی مشکل کشا ہے، یہ تو شرک ہے۔ مشکل کشا تو صرف اللہ، تو بھئی رؤوف بھی تو اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں خود رب نے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی تبدیلی نہیں، وہی حروف ہے، وہی لفظ۔ اللہ نے اپنے لیے فرمایا میں رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، اور محبوب کے لیے فرمایا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ یہ شرک ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں معذرت سما معذرت شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ بھئی دیکھو نا، اللہ بھی رؤوف ہے، ہمارے آقا بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، ہمارے آقا بھی رحیم ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی سمیع ہے، انہ هو السمیع البصیر، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے بندے کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر، اللہ بھی رؤوف، ہمارے آقا بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، ہمارے آقا بھی رحیم۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ شرک ہوگا؟ شرک تو بھئی بہت بڑی لعنت ہے۔ بے شک۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا بہت بڑا ظلم ہے شرک، بڑی لعنت ہے شرک۔ اب یہ کس طرح یہ خدا حل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رؤوف ہے، مہربان ہے، لیکن اس کو کسی نے مہربان یا رؤوف بنایا نہیں، وہ بذات خود، بذات ہی وہ رؤوف ہے، اور اسی طرح وہ بذات ہی رحیم ہے۔
لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رؤوف بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحیم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع ہے، بندے کو سمیع بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بصیر ہے، بندے کو بصیر بنایا ہے۔ سبحان اللہ تو بھئی ذاتی اور عطائی کا جب فرق آ جائے تو پاگل ہوگا جو اس کو شرک سمجھے، بے شک اس کو شرک۔ اب اللہ والے جو مشکلات حل کرتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ جو مشکل حل کرے اس کو تو کسی نے طاقت نہیں دی، اس کی تو ذاتی طاقت۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ ابرئ الاکمہ، اب انہوں نے یہ بات کہی تو اپنی امت کے سامنے، اور ہم نے قرآن میں کیوں نازل کر، ان کی بات تھی ہو گئی، لیکن قرآن میں نازل کرنے کی کوئی حکمت تو ہے نا، اور حکمت کیا ہے کہ رب دکھانا چاہتا ہے کہ پاگلو، میں قادر مطلق رب ہوں، میں جس کو مشکل کشا بناؤں، تم کون لگتے ہو کہ سو کوئی مشکل کشا؟ پھر تو تم میری قدرت کا انکار کرتے ہو، میری طاقت کا انکار کرتے ہو۔ میں جس کو جو بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں، میں مالک ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، میں بے نیاز ذات ہوں۔ اسی لیے قرآن میں نازل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے امت کے سامنے کی کہ ابرے ہو۔ اب دیکھو یہ صیغہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم، یعنی میں بری کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بری کرتا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، سبحان ٹھیک ہے اللہ واہ سبحان اللہ میں مشکل کشا ہوں۔ جناب کس بات کے؟ فرمایا الاکمہ، وہ نابینے میرے پاس لاؤ جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ صرف گوشت ہے، بس اللہ صرف گوشت۔ کیونکہ قرآن میں نابینے دو قسم کے ہیں، ایک وہ نابینے ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر ان میں نگاہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، اور ایک وہ نابینے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں بنی نہیں، صرف گوشت بنی نہیں آنکھیں، تو جن کی آنکھیں ہیں اور ان میں نگاہ نہیں، ان کو قرآن نے اعمیٰ کہا، اعمیٰ وہ نابینے، اور جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، گوشت ہے صرف، ان کو اکمہ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں جن کی آنکھیں ہیں ان میں نگاہ ڈالنا اتنا مشکل نہیں، تم میرے پاس وہ بھی لاؤ بے شک جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں، آنکھیں ہیں ہی نہیں، میں ایک لمحے میں آنکھیں بھی بنا دوں گا، نظر بھی ڈال دوں گا، ایک لمحے میں۔ اور پھر فرمایا دنیا کے تمام طبیب ڈاکٹر جس مرض سے معذور ہو گئے ہوں کہ بس بھائی ہمارے پاس اس کا علاج نہیں، لا علاج مریض میرے پاس لاؤ، ابرے ہو، میں ان کو شفا دوں گا۔ یہ بھی لفظ آتے ہیں میں شفا دوں گا، میں آنکھیں بنا دوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ احیی، میں زندہ کرتا ہوں، احیی، تو جناب بندہ کن کو؟ میں الموتا، مردے لاؤ، مردے، میں ان کو زندہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ یا اللہ، آنکھیں دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، زندہ کرنے والا بھی تو ہے، یہ تیرا بندہ عیسیٰ روح اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آنکھیں دیتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں جلا دیتا ہوں۔ فرمایا تم نے یہ نہیں ان کا اعلان سنا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں قادر مطلق رب ہوں،
میں نے یہ طاقت دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پوری کائنات میں جس شے کو جو عظمت ملی ہے عطا اللہ کی ہے، مگر تقسیم ہمارے آقا کی. عطا ہمارے رب کی ہے، بے شک. تقسیم ہمارے آقا کی. سبحان اللہ. اب دیکھو نا، آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم، مرفوع حدیث ہے، صحیح اور سیاسی کا کیا. فرمایا انما، یہ کلمہ حصر ہے جس کا معنی ہوتا ہے جزئی نیز، یعنی اس کے سوا اور کوئی خیال ہی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ. انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں. جناب کیا تقسیم کرنے والے ہیں آپ؟ فرمایا واللہ یعطی، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے. اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے جو آپ تقسیم کرتے ہیں؟ پوچھے نا کہ اللہ نے کیا عطا کیا ہے جو آپ تقسیم فرماتے ہیں. فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے اعلان؟ واللہ یعطی، اب فعل کا ذکر بھی ہے عطا، اور فاعل کا ذکر بھی ہے یعطی. اللہ یعطی، فاعل کا ذکر بھی ہے، فعل کا ذکر بھی ہے، مگر مفعول غیر مذکور ہے. مفعول کا ذکر نہیں ہے کہ کیا دیا، کیا عطا کیا. جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے. اب مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت اور جو کمال بنایا ہے سب مجھے عطا فرمایا. سبحان اللہ. سب مجھے عطا فرمایا. یہ نہیں کہ فلاں چیز فلاں. محبوب کے ساتھ تو حساب کتاب ہوتا ہی نہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے. انا قاسم، میں ہوں بانٹنے والا. تو سرکار آپ کب سے بانٹنے والے ہیں؟ یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ آپ کب سے بانٹنے والے ہیں اور کب تک بانٹو گے؟ میرے اعلان کا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ میں نے جو کہا ہے انا قاسم، انا مبتدا ہے اور قاسم خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سے نعمتیں بنائیں تب سے مجھے عطا فرمایا. بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں، اور بانٹتا بھی میں. میری تقسیم کے بغیر کوئی جنتی جنت میں نہیں جائے. قاسم ہے ہمارے آقا. رب ہے موتی، وہ ہیں قاسم. رب ہے موتی، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، وہ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی. اور ایک فرمایا کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. یہ اسلوب قرآن پہ عمل ہے. فلا وربک، لا زید ہے، تیرے رب کی قسم. یہاں بات ہے لا رب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا. جس کو میں بھی عموم ہے، جو میں بھی عموم ہے. جس کو ملا، جب ملا، جہاں ملا، جتنا ملا، جیسے ملا، ان سے ملا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. نتیجہ کیا نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت نابیناؤں کو بینا کرنا، لا علاج مریضوں کو شفا دینا،
مردوں کو جلا دینا اور گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتا دینا، یہ بھی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، لوگوں سن لو جو کچھ تم گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، عیسیٰ کی آنکھ سے نہیں چھپا ہوا، نگاہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں چھپا ہوا، قرآن مجید ہے بھائی۔ وَنَبِّئُكُمْ، فرمایا بتاؤں تمہیں، خبر دوں تمہیں، جناب کس چیز کی؟ میں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو چیز کھاتے ہو، جب کھاتے ہو اور جہاں کھاتے ہو اور جتنا کھاتے ہو اور جیسے کھاتے ہو، ما کلمہ موصول ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، جو کچھ کھاتے ہو وما تدخرون، اور جو کچھ جمع کرتے ہو، میں بتاؤں تمہیں ان چیزوں کی قرآن میں نازل کر کے ان کا ذکر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا، دیکھو جی نماز کی بات نہیں کرتے، روزے کی بات نہیں کرتے، حج و زکوٰۃ اعمال کی بات نہیں کرتے، جب بھی دیکھو یا نبی کی تعریف ہوگی یا ولی کی تعریف۔ تو میں کہتا ہوں ابن بنی پاگل، صرف ابن نہیں، بنی پاگل، یہ جمع ہے بنین، پاگل کے بیٹو ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ جب تک ان کی محبت کا نور دل میں نہ ہو نماز ہوتی نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک ان پاکوں کی محبت کا نور دل میں موجود نہ ہو۔ اگر محبت نہیں ہے تو تیری نماز ٹکریں ہوگی، تیرا حج چکر، تیرا روزہ بھوک مرنا، کوئی تیری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک سرکار یا اللہ کے پیارے بندوں کی محبتوں کے نور دل میں نہیں۔ سرکار کی محبت ایمان کے لیے لازم ہے، جب سرکار کی محبت لازم ہے تو جن سے سرکار محبت کریں، جن سے سرکار محبت کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہما واحب من یحبہ، یا اللہ یہ جو میرے کندھوں کے سوار ہیں، عظمتیں تو تو دینے والا ہے، میرے قدموں کے نیچے اگر کوئی چیز ہے اس کو شان عطا فرماتا ہے، میرے کندھوں پہ جو بیٹھے ہیں ان کو شان، مقام بھی تو بلند ہے۔ ہاں یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی ان کو محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی محبوب بنا۔ اب بتاؤ سرکار کی دعا قبول ہوئی ہوگی؟ بھائی آقا کی محبت ایمان ہے، اور جن سے وہ محبت کریں، اگر کسی کی نگاہ میرے آقا کے محبوبین میں نقص تلاش کرے، عیب تلاش کرے، کمزوری تلاش کرے، تو وہ کوئی محب نہیں ہے، وہ بہروپی ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ بے شک محبت محبوب کی ہو نا تو محبوب کے تو در کی مٹی کو بھی لوگ بوسے ہیں، ان کے گلی کے کتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر نسبت والی شے سے محبت کرتے ہیں، عاشق محبت کرتے ہیں۔ جناب بندہ اگر کوئی عیب نکالے نا
تو بس وہ خود ہی اندھا ہوگا یا کانا ہوگا، خود عیب والا ہوگا۔ جیسے رب نے جو فرمایا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے، اس وقت شیطان نہیں تھا، عزازیل تھا اور فرشتوں کا استاذ تھا اور علم والا تھا، تکبر کیا علم پر، مجھ جیسا کوئی علم والا نہیں، تکبر کیا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کیا، رب نے دھتکار دیا، فرمایا تیرے کہنے پر قیامت تک زندہ تجھے رکھوں گا مگر لعنت تجھ پہ برستی رہے گی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوبوں کا اگر کوئی عیب تلاش کرتا ہے تو اس کتے پہ لعنت برستی رہتی ہے، چاہے وہ جس لباس میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، جس شکل میں بھی ہو، لعنت برستی ہے، اور اس گناہگار کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے جو میرے آقا کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب دیکھو نا، حضرت ہور تھا تو وہ یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا نا، مگر دل میں یہ تھا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کا دشمن بن گیا ہے۔ معافی مانگی تو وہ تو تھے رحمت اللہ، معاف کر دیا، آج تک ہر کو سلام ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ جن پہ کرم کرتا ہے انہیں یہ دولتیں عطا ہوتی ہیں۔ عمل ضروری ہے مگر رنگ تب لگے گا جب ایمان پہلے، ایمان اللہ کے پاک محبوب کی محبت کا نام ہے، اور اس لیے کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہیں یوسف علیہ السلام کی، کہیں کسی کی، اس لیے بیان کی کہ ان سب میں جو کمالات ہیں بانٹنے والا میرا محبوب، عطا کرنے والا میں ہوں۔ ارے جب لینے والوں کا یہ مقام ہے تو بانٹنے والے کا کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رات عطا فرمائی ہے، اس رات کی عظمت، اس کی مہربانیاں، اس کی شان، یہ چونکہ پیر والے دن آ رہی ہے، پیر والے دن چاند کی 14 ہوگی، مغرب کے بعد 15ویں ہو جائے گی، اور 15ویں شعبان کی رات کی عظمتیں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ صرف آپ لوگوں کے لیے نماز عشاء یہیں آ کے پڑھوں گا، اور عشاء کے فوراً بعد حاضری لگواؤں گا، بتاؤں گا کہ شب برات کیا ہے، برات کیوں کہتے ہیں، اس میں ملتا کیا ہے، یہ سب بیان کیا جائے گا۔ جن کے پاس وقت ہو تشریف لانا۔ اللہ